ناظرین محترم، جو لوگ اپنے مرحوم عزیزوں کی طرف سے قربانی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک بہت بڑی اور خطرناک وارننگ ہے۔ قربانی تو آپ کر ہی لیں گے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک خوفناک غلطی کی وجہ سے آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ جو سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، آج ذرا کان کھول کے اور بڑی توجہ سے سن لیں، کیونکہ ایک ایسی بڑی غلطی ہے جو آپ کی قربانی کو برباد کر سکتی ہے اور آپ کو شدید پچھتاوے میں ڈال سکتی ہے۔ اکثر لوگ اس ایک بات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر کل جب آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو کہیں یہ قربانی آپ کے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ نیکی رائگاں نہ جائے تو یہ چند منٹ کی بات ابھی سے سن لیں، ورنہ وقت نکل گیا تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا۔ ناظرین کرام، عید الاضحیٰ قریب ہے، ہر طرف قربانی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے وہ والدین، وہ پیارے جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، کیا وہ اپنی قبروں میں آپ کی قربانی کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہماری ایک قربانی ان کی قبر کے اندھیروں کو نور سے بھر سکتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ہم اپنی قربانی میں اپنے فوت شدہ والدین کا نام شامل کر سکتے ہیں یا ان کے لیے الگ سے جانور ذبح کرنا پڑے گا؟ آج میں آپ کو وہ سچ بتانے جا رہی ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، ایک ایسی بات جو اگر آپ کو معلوم نہ ہوئی تو ڈر ہے کہ کہیں آپ کی اتنی مہنگی قربانی اللہ کے ہاں صرف گوشت بن کر نہ رہ جائے۔ جی ہاں ناظرین محترم، اکثر لوگ نیکی کے شوق میں ایسی بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ نہ تو ان کی اپنی واجب قربانی ادا ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے والدین کو وہ ثواب ملتا ہے جس کی وہ امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی غلطی ہے جو آپ کے لاکھوں روپے ضائع کر سکتی ہے؟ کیا والدین کی زندگی میں ان کے نام کی قربانی دینا ضروری ہے؟ اور وہ کون سا طریقہ ہے جو خود اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے غریبوں اور محتاجوں کے لیے اپنایا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے 10 نکات بتاؤں گی جو آپ کی قربانی کو رسم سے نکال کر عبادت بنا دیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ 10 باتیں جانیں گے۔ نمبر 1، محتاج والدین کی طرف سے قربانی کی حقیقت۔ نمبر 2، کیا اپنی جائز قربانی والدین کے نام کی جا سکتی ہے؟ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ جس نے قربانی کا طریقہ بدل دیا۔ نمبر 4، وہ غلطی جو قربانی ضائع کر دیتی ہے۔ نمبر 5، کیا ایک ہی حصے میں زندہ اور مردہ دونوں کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 6، میت کی قربانی کے گوشت کے بارے میں کیا حکم کیا ہے؟ کیا آپ خود کھا سکتے ہیں؟ نمبر 7، قربانی کا جانور چنتے وقت کن 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے؟ نمبر 8، اگر والدین نے وصیت کی ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ نمبر 9، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے وہ خاص تحفہ۔ نمبر 10، قربانی کی قبولیت کے لیے وہ خاص دعا جو آپ نے زبان سے نکالتے وقت مانگنی ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کی حقیقت۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کیا مرنے والوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو چلا گیا اس کا عمل ختم ہو گیا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، قربانی صدقہ جاریہ کی ایک بہت بڑی قسم ہے۔ جیسے ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں یا پانی کا نلکا لگواتے ہیں، بالکل اسی طرح ان کی طرف سے کی گئی قربانی بھی ان کے مرتبے کو بلند کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ ہمیشہ 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا، اس لیے میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ذرا سوچیں
اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی دے سکتے ہیں تو ہم اپنے ان والدین کے لیے کیوں نہیں دے سکتے جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا؟ ناظرین، کیا آپ بھی اس عید پر اپنے والدین یا اپنے کسی پیارے کے نام کی قربانی دے کر انہیں یہ خاص تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی بھی یہی نیت ہے تو کمنٹ میں اپنے والدین کے لیے یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما ضرور لکھیں۔ آپ کی ایک دعا ان کی قبر میں سکون کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اکثر لوگ جوش محبت میں آ کر اپنے والدین کے نام کی قربانی تو دے دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی وہ قربانی بھول جاتے ہیں جو ان پر فرض یا واجب تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنی واجب قربانی چھوڑ کر صرف والدین کے نام کا حصہ ڈال دیں؟ کیا ایسی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی یا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں 90% لوگ پھنس جاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں آپ کو پوائنٹ نمبر 2 میں بتانے والی ہوں، کیونکہ یہ جاننا آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے اپنی واجب قربانی پہلے یا میت کا ثواب۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس سب سے بڑے سوال کی طرف جس میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، یہ کہ اگر میرے پاس صرف ایک قربانی کے پیسے ہیں تو کیا میں وہ اپنے مرحوم والد یا والدہ کے نام پر کر سکتا یا کر سکتی ہوں؟ یہاں ایک بات بہت غور سے سن لیں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، یعنی آپ پر قربانی واجب ہے، تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے۔ یہ آپ کا شرعی فرض ہے۔ اگر آپ اپنی واجب قربانی چھوڑ کر صرف والدین کے نام کی قربانی کریں گے تو ثواب اپنی جگہ، لیکن آپ پر جو واجب تھا وہ ادا نہیں ہوگا اور آپ گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ 2 قربانیاں دے سکتے ہیں تو ضرور ایک اپنی طرف سے دیں اور ایک اپنے والدین کے نام کا تحفہ بھیجیں۔ لیکن اگر صرف ایک ہی موقع ہے تو پہلے اپنی جائز قربانی ادا کریں اور اس کا ثواب اپنے والدین کو تحفہ کر دیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ ایک قربانی پر بھی آپ کے اور آپ کے والدین دونوں کو خوش کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں میں آپ سے ایک بہت ضروری بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ کے خیال میں والدین کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ ان کے نام کی قربانی کرنا یا ان کے لیے روزانہ دعا کرنا؟ اپنی قیمتی رائے ضرور کامنٹ میں قربانی یا دعا لکھ کر بتائیے گا، تاکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری آڈینس اس بارے میں کیا سوچتی ہے۔ لیکن محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں ایک ایسی خفیہ بیماری یا عیب بھی ہو سکتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا اور اس کی وجہ سے آپ کی قربانی بالکل قبول نہیں ہوتی، چاہے آپ اپنے لیے قربانی کریں یا اپنے والدین کے لیے۔ اگر جانور میں وہ ایک چیز ہو گئی تو آپ کی لاکھوں روپے ضائع ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی خطرناک نشانی ہے جو جانور خریدتے وقت لازمی دیکھنی چاہیے؟ یہ میں آپ کو اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی محنت اور پیسہ دونوں ضائع ہو جائیں۔ پوائنٹ نمبر 3، ناظرین، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی دلیل کیا ہے؟ تو چلیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وہ ہر سال عید پر 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی دوسرا مینڈا کیوں ذبح کرتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جواب دیا جو ہم سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ میں ان کی قربانی کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، تھوڑا غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن کی شان سب سے بلند ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ طریقہ سکھایا کہ اپنے پیاروں کو کبھی نہ بھولنا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی دے سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے والدین کے لیے تھوڑا سا حصہ نہیں دے سکتے، جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا؟ میرے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی بہادری کا اگر آپ کو کوئی واقعہ یاد ہو تو کامنٹ میں یا علی یا شیر خدا لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے واقف ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی باریک اور خطرناک بات ہے۔ ہم نیکی تو کر لیتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر والدین نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام کی قربانی کرو تو اس قربانی کے گوشت کا حکم بدل جاتا ہے؟ جی ہاں، وصیت والی قربانی اور ایک عام نفل قربانی کے گوشت میں فرق ہوتا ہے، زمین اور آسمان کا فرق۔ اگر آپ نے وصیت والا گوشت خود کھا لیا تو کیا وہ قربانی جائز ہوگی؟ یہ وہ پوائنٹ نمبر 4 ہے جو آپ کے پورے عمل کی قبولیت کا فیصلہ کرے گا۔ اسے بالکل مت چھوڑیں۔ پوائنٹ نمبر 4۔ ناظرین، اب جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں اسے ذہن نشین کر لیں۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک حصہ غریبوں کا، ایک رشتہ داروں کا اور ایک اپنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے والدین نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے نام کی قربانی لازمی کرنا، تو یاد رکھیں کہ اس قربانی کا حکم بالکل بدل جاتا ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ اگر قربانی مرنے والے کی وصیت پر کی جا رہی ہو تو وہ مال بھی مرنے والے کی ترک شدہ یعنی چھوڑی ہوئی رقم سے ہو تو پورا گوشت غریبوں اور مسکینوں کو دینا واجب ہے۔ ایسا گوشت آپ خود نہیں کھا سکتے اور نہ ہی اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، وہ وصیت والی قربانی کا گوشت بھی عام قربانی کی طرح گھر میں پکا کر کھا لیتے ہیں، جس سے ان کی قربانی کے ثواب پر سوال اٹھتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ اپنی خوشی سے بغیر وصیت کے اپنے والدین کے لیے نفلی قربانی کر رہے ہیں تو پھر آپ وہ گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور بانٹ بھی سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، کیا آپ کو اس سے پہلے اس وصیت والے گوشت کے حکم کا علم تھا؟ اگر آج آپ کو یہ نئی بات معلوم ہوئی ہے تو کامنٹس میں شکریہ یا نہیں معلوم تھا ضرور لکھیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری اس محنت سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک اور بہت بڑا سوال جو ہزاروں لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہم ایک بہت ہی بڑے جانور کے حصے میں مرنے والے اور زندہ دونوں کا نام ڈال سکتے ہیں؟ مثلاً کیا ایک حصے میں یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ اس کا ثواب مجھے بھی ملے اور میرے مرحوم والد کو بھی؟ کیا ایسی مکس نیت والی قربانی قبول ہوتی ہے یا اس کے لیے الگ الگ حصے ڈالنا ضروری ہے؟ یہ وہ راز ہے جو میں آپ کو اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گی، اور یہ آپ کے بہت سارے پیسے بھی بچا سکتا ہے اور ثواب بھی بڑھا سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5۔ ناظرین، اب ایک ایسا سوال جو ہر گھر میں پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم 2 الگ الگ حصے ڈال سکیں، تو کیا ہم ایک ہی حصے میں یہ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب ہمیں بھی ملے اور ہمارے مرحوم والدین کو بھی؟ تو ناظرین، اس کا جواب خوشی سے سن لیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر آپ کسی حصہ میں قربانی کر رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب میری طرف سے بھی قبول فرما اور یہ ہدیہ میرے والدین کی روح تک پہنچا دے، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ دونوں کو پورا ثواب دے گا۔ انشاءاللہ آپ کا اپنا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور والدین کو بھی تحفہ مل جائے گا۔ میرا رب نیتوں کا سوداگر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ایک حصہ تھا یا 2، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کے دل میں اپنے والدین کے لیے کتنی شدت اور محبت ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے والدین کے لیے ایک پیارا سا جملہ کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ آپ کے خیال میں وہ کون سی ایک بات ہے جو آپ کو اپنے والدین کی سب سے زیادہ یاد دلاتی ہے؟ کامنٹس میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت وہ کون سی 3 خطرناک نشانیاں ہیں جنہیں دیکھنا ہم بھول جاتے ہیں؟ ناظرین کرام، اکثر تاجر جانور کو چمکانے کے لیے اسے ایسی چیزیں کھلاتے ہیں جو اسے اندر سے بیمار کر دیتی ہیں۔ اگر آپ نے ایسا جانور لے لیا جس میں وہ ایک مخصوص عیب ہو تو آپ کی قربانی اللہ کے ہاں گوشت کا ڈھیر بن سکتی ہے، عبادت نہیں۔ وہ کون سا عیب ہے جو آپ کی قربانی کو رد کرا سکتے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ قربانی کا جانور دیکھنے میں کیسا ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے قربانی کا جانور کیسا ہو۔
اور میت کے لیے خاص تحفہ۔ ناظرین، جب ہم کسی زندہ انسان کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین اور خوبصورت ہو۔ تو ذرا سوچیں، جو قربانی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا ثواب اپنے ان والدین کو بھیج رہے ہیں جو اب بول بھی نہیں سکتے، وہ تحفہ کتنا شاندار ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور صرف وزن میں پورا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے، تندرست ہو اور خوبصورت ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بہترین اور سینگ والے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اگر آپ اپنے والدین کے نام کا حصہ ڈال رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ حصہ ایسے جانور میں ہو جو سب سے اچھا ہو۔ اللہ پاک کو گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ وہ آپ کی یہ نیت دیکھتا ہے کہ آپ نے اپنے رب اور اپنے والدین کے لیے کتنا بہترین انتخاب کیا ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو بھی وہ دن یاد ہیں جب بچپن میں تمہارے والد تمہارے لیے قربانی کا جانور لاتے تھے اور تم پورا دن اس کے ساتھ گزارتے تھے؟ وہ یادیں کس کس کے دل میں ابھی تک تازہ ہیں؟ کمنٹس میں بچپن کی یاد ضرور لکھیں اور بتائیں آپ کا پسندیدہ جانور کون سا ہے، گائے یا بکرا؟ لیکن یہاں ایک ایسی بات ہے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ اکثر لوگ منڈی جا کر جانور تو لے آتے ہیں، مگر وہ جانور کے دانتوں اور اس کی آنکھوں میں چھپی وہ خامی نہیں دیکھ پاتے جس کی وجہ سے قربانی ہو ہی نہیں پاتی۔ ناظرین، تاجروں کی چالاکیاں چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کر کہیں آپ وہ بیمار جانور تو نہیں خرید رہے جو آپ کی قربانی کو ضائع کر دے گا۔ وہ 3 بڑے نقصانات کون سے ہیں جن کا ذکر حدیث میں واضح طور پر آیا ہے؟ یہ وہ راز ہیں جو میں آپ کو پوائنٹ نمبر 7 میں ابھی بتانے والی ہوں۔ یہ حصہ آپ کی پوری قربانی کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے وہ 3 خطرناک نقصانات جو قربانی ضائع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، منڈی میں تاجر آپ کو سب کچھ اچھا دکھائیں گے، لیکن آپ نے ان 3 باتوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، ورنہ آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ پہلی وجہ، اندھا پن یا بہرا پن۔ اگر جانور کی ایک آنکھ بھی خراب ہو اور وہ صاف نظر آ رہی ہو تو وہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ دوسری بات، شدید لنگڑا ہونا۔ اگر جانور اتنا لنگڑا ہو کہ وہ ذبح گاہ تک اپنے پاؤں پر چل کر بھی نہ جا سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تیسری اور سب سے اہم بات، انتہائی کمزوری۔ اگر جانور اتنا دبلا پتلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نظر نہ آئے تو ایسا جانور قربانی کے لیے نہیں لایا جا سکے۔ اگر جانور اتنا دبلا پتلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نظر نہ آئے تو ایسا جانور قربانی کے لیے نہیں لیا جا سکتا۔ تاجر اکثر جانور کو انجیکشن لگا کر بھلا دیتے ہیں۔ آپ کو جانور کے دانت اور اس کی چستی لازمی چیک کرنی ہے، چاہے آپ اپنے لیے حصہ ڈالیں یا والدین کے لیے۔ جانور عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ناظرین، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ منڈی سے جانور لائیں اور گھر آ کر پتہ چلا کہ اس میں کوئی عیب ہے یا کسی تاجر نے آپ کو دھوکہ دیا ہو؟ اپنی کہانی نیچے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائی آپ کے تجربے سے سیکھ سکیں اور دھوکہ سے بچ سکیں۔ لیکن بھائی، کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی تو سب کرتے ہیں، لیکن وہ کون سی خاص دعا ہے جو اگر آپ نے جانور ذبح کرتے وقت نہ مانگی تو آپ اس بڑی برکت سے محروم رہ سکتے ہیں؟ اور وہ کون سا لمحہ ہے جب اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے لیے، آپ کے اور میرے لیے قربانی دی تھی؟ یہ حدیث سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ سب میں آپ کو آخری نکات میں بتاؤں گی۔ ویڈیو کا اختتام آپ کی زندگی کی بہترین یاد بننے والا ہے۔ ناظرین محترم، نکات نمبر 8 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے عظیم تحفہ۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں، اسے سن کر آپ کا دل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر جائے گا۔ آج ہم اپنے والدین یا رشتہ داروں کو یاد کر رہے ہیں، لیکن قربان جاؤں اس عظیم ذات کے جس نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں یاد رکھا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو 2 نیتیں کر لیتے تھے، ایک اپنی اور اپنی آل کی طرف سے، اور دوسری پوری امت کی طرف سے جو اللہ کی توحید کی گواہی دیتی ہے اور جن کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اگر آج آپ اتنے غریب ہیں کہ آپ کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو پریشان مت ہوں۔ آپ کے اور میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف سے قربانی دے دی ہے۔ یہ ہیں وہ رحمت للعالمین کا سایہ
جو ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ بھی ان پیاروں کو نہ بھولیں جو مٹی کے نیچے جا چکے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سچی محبت کے بدلے میں کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک نہیں بھیج سکتے؟ ابھی کے ابھی کمنٹس باکس میں اللہم صلی علی محمد لکھیں یا کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ دیکھتے ہیں کتنے عاشق رسول آج اپنی محبت کا اظہار نیچے کمنٹس میں کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے گوشت ذبح میں ایک ایسی خاموش برکت چھپی ہوتی ہے جو آپ کے گھر کے رزق کو کئی گنا بڑھا سکتی ہے؟ اکثر لوگ گوشت تو بانٹ دیتے ہیں مگر وہ خاص طریقہ نہیں اپناتے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ وہ کون سا راز ہے جو آپ کی اس قربانی کو براہ راست اللہ کے دربار میں قبول کرواتا ہے؟ یہ میں آپ کو نقطہ نمبر 9 میں بتاؤں گی، اور یقین کریں یہ جان کر آپ گوشت بانٹنے کا طریقہ ہی بدل دیں گے۔ ناظرین، نقطہ نمبر 9 ہے گوشت کی تقسیم اور رزق میں برکت کا راز۔ ناظرین، قربانی تو ہو گئی لیکن اب باری ہے اس گوشت کی تقسیم کی۔ یہاں ہم اکثر لوگ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ہم بہترین گوشت اپنے فریزر میں رکھ لیتے ہیں اور ہڈیاں یا چربی غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس عمل کا ثواب آپ کے مرحوم والدین کو پورا ملے تو گوشت ویسا ہی بانٹے جیسا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت کو 3 حصوں میں بانٹو، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک مسکینوں کے لیے۔ لیکن آپ کو ایک راز بتاؤں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کریں تو اگر آپ زندہ ہیں تو کوشش کریں کہ اس کا زیادہ تر حصہ ان غریب لوگوں تک پہنچائیں جو پورا سال گوشت نہیں کھا پاتے۔ جب وہ غریب بچہ گوشت کا ٹکڑا منہ میں ڈالے گا اور اس کے دل سے الحمدللہ نکلے گا تو یقین مانیے اس کا براہ راست سکون آپ کے والدین کو قبر میں ملے گا۔ یہی وہ برکت ہے جو آپ کی اپنی روزی کو بھی کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ کیا آپ کے علاقے میں کوئی ایسا سفید پوش گھرانہ ہے جو مانگتا نہیں لیکن اسے مدد کی ضرورت ہے؟ کیا اس عید پر ان کا خاص خیال رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر ہاں تو کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کا یہ جملہ کسی اور کو بھی نیکی کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ لیکن اب سب کچھ مکمل ہو چکا ہے، جانور بھی آ گیا، زبان، گوشت بھی بٹ گیا، لیکن وہ خاص دعا کیا ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جو اگر آپ نے جانور پر چھری پھیرتے وقت یا فوراً بعد مانگ لیے تو آپ کی قربانی کو عرش الہی پر قبولیت کا تمغہ مل جائے گا؟ ناظرین، وہ دعا اور وہ ویڈیو کا آخری پیغام آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آخری 2 منٹ بالکل مس نہ کیجیے گا، کیونکہ اب ہم ویڈیو کے اس نچوڑ کی طرف جا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے یہ ساری محنت کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے قبولیت کی وہ خاص دعا۔ اب وقت آ گیا ہے اس خاص گھڑی کا جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ جب آپ کا جانور اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہو تو یہ الفاظ ضرور ادا کریں: یا اللہ، یہ تیری ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، اسے میری طرف سے قبول فرما اور اس کا ثواب میرے ان والدین یا پیاروں تک پہنچا دے جو آج میرے ساتھ نہیں ہیں لیکن تیرے مہمان ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اسے صرف آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ میں ایک آنسو بھی اپنے والدین کی یاد اور اللہ کی محبت میں آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ محنت صرف آپ تک صحیح معلومات پہنچانے کے لیے تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو اس صدقے میں میرا ساتھ دیں اور اسے کم از کم 3 لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور جانے سے پہلے کمنٹس میں اپنے مرحوم والدین یا عزیزوں کا نام لکھ کر صرف آمین لکھیں اور دعا کریں۔ کون جانے ہم میں سے کس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ان کی قبر کے لیے قبول ہو جائے، ٹھنڈک بن جائے۔ اللہ پاک ہماری سب کی قربانیوں کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ اپنی بہن کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔